اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 14 اور 15 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے جو خوبیاں عطا فرمائی تھیں ان کا ذکر ہوا۔ کل کے درس قرآن پاک میں آپ کو وہ خوبیاں جن کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے، عام لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا ذکر ہوا تھا، اور ان میں سے یہ کہ وہ حنانم من لدنا، اللہ نے شاہ فرمایا ہم نے اپنی طرف سے ان کے اندر شفقت رکھی تھی، مہربانی رکھی تھی، اور جو بندہ دوسروں کے لیے مہربان ہوتا ہے اللہ اس پہ مہربان رہتا ہے۔ اور یہ بندے کی خوبی ہے کہ مخلوق خدا کے اوپر مہربانی کرو مہربانی اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ ارحموا یرحمکم اللہ، یہ شعر حضور کی اس حدیث کی ترجمانی کرتا ہے۔ ارحموا یرحمکم اللہ، تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ تو یہ خوبی اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرما رکھی ہوتی ہے۔ خاص طور پر یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ہم نے اپنی طرف سے شفقت ان کے دل میں ڈال دی تھی، اور دوسری خوبی جو ان کی بیان کی گئی تھی وہ زکاتن، ستھرائی، کردار کا ستھرا ہونا، اقوال کا ستھرا ہونا، اپنے افعال کا ستھرا ہونا، یہ اللہ نے خوبیاں میں اپنے نبیوں کو عطا فرما رکھی ہیں۔ کوئی بندہ ان کے کردار کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ان کا ایسا کردار ہے۔ وکانہ تقیہ، اور تیسری خوبی جو اللہ نے بیان فرمائی تھی وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور جو بندہ رب سے ڈرتا ہے وہ ہر برائی سے بچتا ہے اور ہر اچھائی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں ان کی وہ خوبیاں جو خاص طور پر ان کے والد کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وبرم بوالدیہ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ اور یہ بھی انسان کی اچھائی جو کہ اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور انسان کے لیے اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی محسن ہے تو اس کے ماں باپ ہیں، اس لیے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو رب کائنات نے ان کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ وہ برم بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ اور ماں باپ کے ساتھ جو بندہ اچھا سلوک کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، کہ ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ برم بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارن، اور آپ متکبر نہیں تھے، غرور والے نہیں تھے۔ اور یہ بھی ایک بندے کے اندر، یعنی پہلے جو چیزیں ہونی چاہیے ان کا ذکر بیان کیا گیا، اب جو چیز نہیں ہونی چاہیے اس کا ذکر ہوا کہ بندے کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ خوبی اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی کہ ولم یکن جبارن، وہ متکبر نہیں تھے، ان کے اندر غرور نہیں تھا۔ اور تکبر غرور جس بندے کے اندر آ جاتا ہے اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور تکبر غرور یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقیوں سے اچھا سمجھے، حق بات کو تسلیم نہ کرے، یہ تکبر اور غرور ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، سفید کپڑے پہنتے ہیں، کہتے یہ بھی تکبر غرور ہے؟ فرمایا نہیں، تکبر غرور یہ ہے کہ بندہ دوسروں کو کمتر سمجھے اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھے، اور سچی بات کو، حق بات کو ٹھکرا دے، نہ مانے، یہ تکبر غرور ہے، اور یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ یہی کام شیطان نے کیا تھا کہ رب نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر، کہنے لگا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، یعنی دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور پھر خاص طور پر اللہ کے نبی کی توہین۔ اور دوسری بات جو اس نے کی تھی وہ یہ کہ انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، اور وہ جو ہیں وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور دوسری خامی جو اس کے اندر تھی وہ یہ کہ اس نے رب کا حکم نہ مانا۔ تو جو بندہ رب کا حکم نہیں مانتا، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، یہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، کہ تکبر نے ہی عزازیل یعنی شیطان کو برباد کر دیا اور لعنت کا توق ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو
تو اللہ کے نبی کی یہ خوبی بھی بیان کی گئی، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، ان کے اندر تکبر نہیں تھا، وَعَصِيًّا، اور نافرمانی نہیں تھی، نہ اللہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے تھے اور نہ ہی رب کائنات کی نافرمانی کرتے تھے، ہمیشہ فرما بردار رہتے تھے۔ لہذا بعض اولاد ایسی ہوتی ہے کہتے نہیں میں اپنے ماں باپ نہ بولتا ہی نہیں، نہ انہوں دی نافرمانی ہوئے تو نہ کچھ نہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ نہ بولنا علیحدہ ایک گناہ ہے، اور پھر جناب ان کی نافرمانی کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ لہذا ماں باپ سے بولنا چاہیے، عزیز و اقارب رشتہ داروں سے بولتے رہنا چاہیے، اور ان کی نافرمانی کسی صورت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں اللہ نے بیان فرمائیں کہ وہ نافرمان نہیں تھی۔ اب اللہ نے انعام بھی عطا فرمایا، جو بندہ نیکیاں کرتا ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ اسے انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے یہ انعام خاص طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا رب کائنات نے، وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوئے، جس دن دنیا سے رخصت ہوں گے، اور جس دن قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 لمحات انسان کے اوپر سب سے مشکل ہوتے ہیں، اور ہر انسان کے اوپر یہ 3 لمحات آتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کے لیے نیا عالم ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ وقت نہایت ہی مشکل ہوتا ہے، اس کی ماں کے لیے بھی اور اس آنے والے بچے کے لیے بھی بہت مشکل وقت اس کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے بچہ دنیا میں آتے ہوئے روتا ہے کہ وہ عالم ارحام سے عالم دنیا میں ایک جہان چھوڑ کر دوسرے جہان میں آیا ہے، یہ اس کے لیے نہایت ہی مشکل وقت ہوتا ہے۔ اور پھر اس دنیا میں اس کے لیے جو مشکلات آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، دکھ آنے ہیں، ان سب کا اسے سامنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اس وقت ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس نے اسے تنگ بھی کرنا ہوتا ہے اور زندگی میں اسے گمراہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے، وہ میرا فرما بردار بن چکا ہے۔ باقی عام بندے کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ اسے تنگ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا مشکل لمحہ ہر انسان پہ آتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے۔ دوسرا مشکل لمحہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، اور میں آپ کو مثال دے کے کہا کرتا ہوں ایک بال کو کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب بال سے روح کھینچی جائے گی تو پھر کتنی تکلیف ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے عالم برزخ کی طرف تو پھر اس کے لیے وہ نہایت ہی مشکل لمحہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے آخرت کے لمحات، خاص طور پر قبر کے لمحات، تنہائی، جہاں یہ رات قبرستان میں جا کے بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، اب تنہا لے جا کے ایسے مٹی کے نیچے چھوڑ کے آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، جسے اس نے زندگی میں کبھی اس جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی، دیکھ کے ہی ہولناکیاں آتی ہیں، تو یہ دوسرا لمحہ اس کے لیے نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور تیسرا لمحہ اس کے لیے جب مشکل آئے گا وہ ہوگا حشر کا، کہ جب سارے انسان اٹھیں گے، بے لباس ہوں گے، کسی کے اوپر لباس نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ اس وقت انسان کے لیے نہایت ہی مشکل لمحہ، یہ 3 لمحات ہر انسان کے اوپر آتے ہیں اور آئیں گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ بشارت دی تمہارے لیے ان تینوں لمحات میں امن ہے، سلامتی ہے۔ فرمایا وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوئے، یعنی اس دن بھی انہیں امن، شیطان سے محفوظ، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی انہیں امن ہوگا، انہیں قبر کی جو وحشت ہے اس سے انہیں بچایا جائے گا، اور یوم یبعث حیا، جس دن اٹھائے جائیں گے تو تب بھی انہیں آخرت کی ہولناکیوں اور وحشتوں سے انہیں بچایا جائے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکوں کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔